دو سے، اور یہ دونوں خدا نہیں ہیں۔ رب نے کہا استعینوا، استعانت چاہو، مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ۔ نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے۔ اب خدا ہی غیر خدا سے مدد منگوائے تو جماعت کو خراب کیوں لگ رہا ہے؟ اللہ ہی غیر اللہ سے مدد مانگنے کو حکم دے رہا ہے، استعینوا آدیش ہے، تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، کوئی تو وجہ ہوگی۔ ہاں ہے، دونوں اللہ کو پسند ہے، دونوں اللہ کو محبوب ہیں، پسند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن حکم دے رہا ہے اللہ کی پسند سے مدد مانگو۔ تو خالی صبر پسند ہے، نماز پسند ہے، نبیین پسند نہیں، صدیقین پسند نہیں، شہداء پسند نہیں، ارے بغداد کا غوث بھی پسند ہے، اجمیر کا خواجہ بھی پسند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین، اما بعد۔ گرامی قدر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سنا کہ یہ حضرت کہتے ہیں کہ اگر غیر خدا سے، اگر غیر اللہ سے مدد طلب کرنا ناجائز ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر کیوں کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ اگر ناجائز ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں کہا؟ سب سے پہلی بات میں آپ کو کہوں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو انسان یہ کہتا ہوگا کہ اے نماز میری مدد کر، اے صبر میری مدد کر۔ صبر اور نماز سے مدد نہیں مانگنی ہے، بلکہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ماننا ہے، ہم مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ہم قرآن کی آیت کا انکار نہیں کرتے ہیں، اگر کریں گے تو ہم قرآن کے منکر ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کھڑے ہو گئے مصلی پر نماز کے لیے، کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسا مسلک نہیں ہوگا جو مسلک نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا ہوگا، سبھی پڑھتے ہیں۔ اور آپ بتائیے مجھے، سورۃ الفاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے کہ نہیں؟ ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر ہم نماز میں یہ کہتے ہیں، ہم نے اللہ سے یہ کہا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو نماز سے فارغ ہو کر ہم کسی اور سے کیوں مانگتے ہیں؟ ہم کسی اور سے طلب کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ اور اللہ کے ایمان والے بندوں کو، مگر نہیں، وہ دھوکہ ان کو خود کو ہوتا ہے اور انہیں شعور نہیں۔ تو نماز کے ذریعے ہم نے مدد طلب کرنی تھی، ہم نماز میں سیدھا کہتے ہیں کہ اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم نماز میں وطر میں ہم پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ دعائے قنوت یہی ہے، وطر میں ہم آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب رہی صبر کی بات، گویا کہ نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنی تھی، ہم نے ڈائریکٹلی اللہ سے مدد طلب کی۔ اب رہی صبر کی بات، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سمجھنے کی بات ہے،
قرآن بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن ہمیں سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ اب رہی صبر کی بات، میں مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں کہ مجھے کسی نے گالی دی گالی، میں نے صبر کر لیا، اور اگر نہیں کیا ہوتا میں نے صبر، میں نے اس کو پیٹا ہوتا، لڑا ہوتا، ہم نے خون بہتا، خون بہنے کے بعد وہ کیا کرتا، تھانے میں جا کر میرے خلاف FIR درج کرتا، اور بہت زیادہ پیسے لگتے، مجھے کم سے کم نارمل ہی مجھے اپنا آپ چھٹانے میں 20-25 ہزار لگ جاتے، اور میری عزت پر بھی ٹھیس پہنچ جاتی۔ اگر میں نے صبر کر لیا، مجھے کتنی مدد ہوئی، وہ 20-25 ہزار بھی بچ گئے کہ نہیں، ہے نا، 20-25 ہزار بچ گئے، اور عزت بھی ٹھیک ہے، اور عزت پر بھی کسی قسم کا کوئی بھی کسی قسم کی ٹھیس نہیں پہنچی۔ تو اب رہی بات، یہ تھا ان کے سوالوں کا جواب، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کوئی نہیں کر سکتا کہ نماز میری مدد کر، صبر میری مدد کر۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ مدد کرنے والی ذات اللہ کے ذات ہے، کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کے ذات ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی کہیں منع کرتے ہیں غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں یا نہیں؟ میرے دوستو یہ یاد رہے کہ مدد 2 طریقوں سے مانگی جاتی ہے، ایک ہوا تحت الاسباب اور دوسرا ہوا فوق الاسباب۔ تحت الاسباب کے لحاظ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر میں کنویں میں گر گیا، کوئی انسان سائڈ سے نکل رہا ہے، تو میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اوپر چڑھا دو، یا مجھے کام زیادہ ہے، آپ میرے کام میں تھوڑا حصہ لو، اور میرے کام میں سے آدھا کام آپ کر لو، میری تھوڑی ہیلپ ہو جائے، ٹھیک ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ یا مجھے بوجھ ہے، میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہوں، آدھا آپ اٹھا لو، میری ہیلپ ہو جائے، میری مدد ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہوا تحت الاسباب۔ اب رہا فوق الاسباب۔ فوق الاسباب کے لحاظ سے مدد طلب کرنا ناجائز ہے، شرک ہے، ٹھیک ہے۔ فوق الاسباب یعنی کہ یہاں کوئی دوسرے ملک کے اندر ہے، میں یہاں سے اس کو کہوں، کھڑا ہو کر نماز میں کہوں یا کہیں اور سے کہوں، مجھے کھانا دے، ہے نا، تو دینے والی ذات ہے، تو ہی دے مجھے، کسی اور کو اللہ کے علاوہ، یا جو اس دنیا سے چل بسا اس سے مانگنا، چاہے کوئی بھی ہو، غیر اللہ سے، غیر اللہ میں کوئی بھی آتا ہے، یہاں تک کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانگ نہیں سکتے۔ اگر مانگنا ہوتا تو ہم مانگتے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی، مگر نہیں مانگنے کو دیا، ان کو بھی انہیں بھی مانگنے کا حق نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، اب رہا سوال کہ اللہ تعالیٰ کہیں منع کرتے ہیں یا نہیں؟ جاؤ قرآن کھولو، سورۃ الانعام آیت نمبر 71، سورۃ الاعراف آیت نمبر 194، سورۃ الاعراف آیت نمبر 195، سورۃ الاعراف آیت نمبر 197، سورۃ الہود آیت نمبر 101، سورۃ اليونس آیت نمبر 106، سورۃ الحج آیت نمبر 12، سورۃ الحج آیت نمبر 73، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5۔ میں آپ کو صرف اس لیے حوالہ دیتا ہوں تاکہ وقت اتنا میں مختصر سی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سراسر کہ مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز نہیں، مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو۔
فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4497 کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارتا تھا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ترمذی کے اندر ایک روایت ہے اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب سوال کرنا ہو تو اللہ سے کرو، جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے کرو۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، مانگنے کا حق، دینے کا حق، مطلب یہ دینا جو ہے، مدد کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے، ناصر اللہ ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ اب نام رکھنے سے وہ ناصر نہیں بن سکتا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، مدد صرف ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں اور اللہ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ وہ کسی کے بھی ذریعے کر سکتا ہے، کسی بندے کو بھیج سکتا ہے، کسی فرشتے کو بھیج سکتا ہے ہماری مدد کے لیے، لیکن مانگنا صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی سے مانگ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کہتے ہیں کبھی شان شاہوں کی چوکھٹ پر سجدے ہم نے نہیں کیے، جتنی ضرورت تھی خدا سے مانگ لیا ہم نے، جتنی ضرورت ہو خدا سے مانگ لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی سے مانگ نہیں سکتے، اور خدا کے علاوہ کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ تھی بات۔ قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھنے میں غلطی مت کرو۔ اگر انسان قرآن کے آیت کا ترجمہ انسان اور کچھ بھی دے سکتا ہے، تو میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے فوق الاسباب کے لحاظ سے مدد طلب کرنا ناجائز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔